وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 38۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگ متکبر بن بیٹھے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مقطع ہوگا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا۔ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 38، لفظی ترجمہ۔ وقال فرعون، کہا فرعون نے، یا ایہا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، اپنے علاوہ کوئی دوسرا معبود۔ فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان، اوقد جلاؤ، اے حامان آگ جلاؤ، اے حامان، علی الطین، مٹی پہ، یعنی اینٹیں بناؤ، مٹی کی اینٹیں بناؤ، اس کو آگ میں ڈالو، اس کو پکاؤ، فجعل لی سرحل، اور پھر اس کے لیے، اس کے ذریعے ایک بلند محل تعمیر کرو۔ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کے دیکھوں کہ الہ موسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ سامعین کرام، فرعون جس نے جانتے بوجھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا، محض اس میں ہٹ درمی تھی، اور پھر وہ نفسانی خواہشات، اور پھر وہ ایک سٹیٹس کو تھا، اس کا اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے جو اسے دیا ہوا تھا، عارضی طور پہ ایک عہدہ دیا ہوا تھا، اور اس کو ایک بادشاہت دی ہوئی تھی زمین میں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روگردانی اختیار کر لے، تکبر اختیار کر لے، اور نفسانی خواہشات کو ترجیح دے دے، اور اللہ کی ہدایت سے انحراف کر لے۔ اس لیے نہیں دیا تھا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے سامعین کرام، تو وہ اس لیے ہے کہ اس کو ہم استعمال کریں اور رب کی بندگی اختیار کر لیں۔ وَاشْكُرُوهُ وَاعْبُدُوا لَهُ، یہ یعنی شکریہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اور اس کی بندگی۔ شکریہ یہ ہوتا ہے سامعین اکرام کہ نعمت کا صحیح استعمال شکریہ کہلاتا ہے، نعمت کا غلط استعمال ناشکری کہلاتی ہے۔ تو بہرحال اس نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے انکار کر دیا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صریح اس کی جو بغاوت ہے اور ہٹ درمی ہے اس پہ دلیل ہے، اور جو بودھی دلیلیں ہیں وہ اپنے لیے ڈھونڈ رہا ہے، گھڑ رہا ہے، تاکہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر جھکانے سے یا ان کی رسالت کو ماننے سے وہ انکار کر دے۔ اور یہ ترجمہ ابھی آپ نے پڑھا، حامان جو تھا اس کا وزیر تھا، تو اس نے یعنی یہ دیکھیں یہ ایک ہٹ درمی ہے کہ آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو نہیں مانتا مطلب یہ سورج نکلا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا رات چھائی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو دن ہے۔ تو اس طریقے سے ایسی ہوتی ہے، یعنی حق کی مخالفت اس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال فرعون نے اپنے حامان وزیر کو کہا کہ تم اینٹیں بناؤ، پکاؤ اسے آگ میں، اور میرے لیے ایک بلند مینار محل تعمیر کرو تاکہ میں الہ موسیٰ کو جھانک کے دیکھ سکوں، اور میں اس کو جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔ بہرحال اگلی آیت وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ بِغَيْرِ الْحَقِّ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس نے تکبر اختیار کیا، اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں بغیر کسی استحقاق کے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ لوٹ کے میرے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ، پر میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کی پکڑ کی اور اس کے لشکر کی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، اس کو ہم نے پھینک دیا، فِي الْيَمِّ، سمندر میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں کہ کیا ہوا انجام ظالموں کا۔ تو سامعین کرام تھوڑا سا اگر یہ آیت جو ہے کہ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا، اس نے اور اس کے لشکر نے، اور ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجَعُونَ، تقریباً سامعین کرام افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہو آج کل یہی حالات ہیں، تکبر بغیر کسی استحقاق کے، اور آخرت کے بارے میں یقین نہ رکھنا۔ یہ فرعون نے بھی یہ طرز عمل اختیار کر لیا، اور ہمارا بھی یہی طرز عمل ہے، تکبر اور آخرت پر یقین نہ رکھنا۔ دیکھیں تکبر کسے کہتے ہیں، وَاسْتَكْبَرَ، تھوڑا سا دیکھیں تقابل کیا کیجیے۔ یہ آیات یقیناً ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، یعنی یا تو ہم نے فرعونیت کی روش اختیار کر رکھی ہے یا ہم بندگی کی روش اختیار کر رکھے ہیں، یا تو ہم نے تکبر اختیار کیا ہے یا نہیں کیا، یا آخرت پہ ہمارا یقین ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو ہی صورتحال ہو سکتی ہے نا، دن ہے یا رات ہے، دونوں میں سے ایک صورت ہوگی، تو یا اندھیرا ہے یا روشنی ہے۔ تو اب یہاں فرعون کی دو صفات بیان ہو رہی ہیں، ایک تکبر اور ایک ایمان بالآخرت کا نہ ہونا، یعنی ملاقات، انہم الینا لا یرجعون، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ جو آج کی صورتحال ہے سامعین کرام، ایک تو تکبر کی روش ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے سامعین کرام، کہ آپ اپنی رائے کو افضل سمجھے، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ انا خیر منہ، شیطان جس مجلس میں تھا اس مجلس کو حکم سجدہ ہوا، تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس نے عقل استعمال کی کہ نہیں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے، تو مٹی سے تو آگ افضل ہے۔ تو تکبر کیا، فاستکبرتا، وہاں بھی یہ الفاظ ہیں سامنے کا، استکبر واستکبر، یہ الفاظ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوئے، اور فرعون نے بھی وہ شیطانیت کی روش اپنا لی اور کہا نہیں میں ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری۔ یہاں تھوڑا سا میں نے زیادہ ترجمہ تو نہیں کیا، بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یا قال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود دوسرا ہے۔ دیکھیں یا معبود کا ایک جملہ جو ہے، میرے نئے سننے والے جو ہیں یہ بات نوٹ کر لیں
کہ الہ کا مطلب وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں، جس کی آپ بات مانیں، بس یہ الہ ہے، جس کی بھی آپ بات مان رہے ہیں۔ ہماری یعنی مسلمانوں کی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کسی کی بندگی جائز ہے نہیں، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، اگر آپ نے کسی یعنی یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، کیونکہ دوسرا معبود ہے ہی نہیں، دوسری کوئی قابل اطاعت ہستی ہے ہی نہیں، تو جب دوسری قابل اطاعت ہستی نہیں ہے تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ نے کسی اور کا کہنا مان لیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تو وہ آپ کا معبود بن گیا۔ فرعون نے جو الہی الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دوسرا میں تو معبود نہیں دیکھ رہا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی تم نے میرا کہنا ماننا ہے، میری اطاعت کرنی ہے۔ جیسا کہ وہ تھے نا، وہ جادوگر تھے، وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے کہا کہ بھئی آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میں موجود ہوں اور میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے، میری تو اجازت تم نے مجھ سے اجازت لی نہیں ہے اور ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی یہ آپ معنی جانیں، بعض ذہنوں میں یہ ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ اس نسبت سے کیا تھا کہ خالق سماوات والارض وہ اپنے آپ کو کہتا تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیے، اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ بنیادی طور پہ یہ نقطہ جو ہے نوٹ کرنے کا ہے کہ الہ کہتے کسے ہیں؟ الہ وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں۔ اب ایسی ہستی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے سوا تو کوئی دوسرا معبود ہے نہیں، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اب فرعون کا یہ تھا کہ دیکھو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور اب تم نے میرا حکم ماننا ہے، مجھے معبود ماننا ہے، یعنی میرا کہنا ماننا ہے۔ تو اس کا دعوی الوہیت محدود تھا صاحب اکرام، کہ تم نے میرے کہنے کے مطابق ساری زندگی کے معاملات طے کرنے ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے جادوگروں کو جو کہا نا کہ میری اجازت تو نہیں تھی، تم نے کیوں میرے حکم کے یعنی میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ تو اصل یہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہر پیغمبر دعوت توحید لے کے آئے کہ بھئی نہیں، کسی اور کا کہنا ماننا تو ہے نہیں، لا الہ الا اللہ، ہر پیغمبر کا مشترک کلمہ تو یہی ہے، صرف رسول مختلف ہیں، کلمہ طیبہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہاں فرعون نے کہا کہ بھئی ما علمت لکم من الہ غیری، اے سردارو میں تو اپنے علاوہ تو کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ اس کا کہنا مانا جائے۔ بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ الہ ہے، الہ واحد ہے، تو تم ایسا کرو کہ میرے لیے اینٹیں پکا کے ایک بلند محل تعمیر کرو، میں اس میں، یہ تو اس کی خیر بے وقوفیت تھی اور گمراہ کرنے کی کوشش تھی، ایسا تو نہیں تھا، نہ وہ ایسا سمجھتا تھا۔ تو رب العالمین کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، رب العالمین کو تو ہر مشرک جو ہے رب العالمین کو مانتا ہے، پھر باقی معبود جو ہیں انہوں نے سب نے اپنے معبود گھڑ لیے ہیں، طریقہ کار مختلف ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ تذکرہ ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری۔ اچھا تھوڑا سا آپ کی دلچسپی کے لیے یہ جملہ تو ہم بھی ادا کرتے ہیں، وقال فرعون، اب ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیں، قال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کہا ہے سردارو میں تو نہیں جانتا اپنے سوا کوئی معبود۔ یہ جملہ اگر آپ محسوس کریں تو ہم میں سے تقریباً ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہوں تو میں ہی ہوں۔ آپ میں سے بیویوں سے میں مخاطب ہوں، بہت سی بیویاں ایسی ہوں گی جن کے شوہر اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، بھئی میں اکثر یہ ہوتا ہے، یہ مرض جو ہے انسانیت میں عام ہے۔ پھر بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ کہتی ہیں کہ نہیں میں ہوں۔
اب دو یہ گھریلو اختلافات دیکھیں یہ بہت عام ہیں آج کل، یہ جو گھریلو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یہ آج عام ہیں. تو وہ یہ ہے کہ دو خدا تو ایک گھر میں رہ نہیں سکتے. اب وہ میاں بیوی کو رہنا پڑتا ہے تو کبھی میاں صاحب جو ہے وہ موڈ خراب کر لیتے ہیں اور کبھی بیوی صاحبہ موڈ خراب کر لیتی ہیں. بیوی صاحبہ کہتی ہیں میں نے جو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، یا شوہر صاحب کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. مطلب یہ خفگی تو تبھی کہ جھکنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اب شوہر نے وہ بات نہیں مانی، بیوی کی بات نہیں مانی تو ان کا پھر منہ لٹک جاتا ہے، یا بیوی نے نہیں مانی تو شوہر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بولنا ہی بند کر دیتے ہیں بیوی سے. یہ ایک ہے. دیکھیں یہ جراثیم ہمیں موجود ہیں، یعنی یہ دعوی خدا بندی ہم بھی کر رہے ہیں ایک لحاظ سے، دعوی فرعونیت کہ ہم بھی فرعون ہیں. وہ موسیٰ وہ ان کا میں آپ کو شعر سناتا ہوں نا اکثر، مولانا روم کا، کہ نفس ماں کم تر نیست از فرعون را ولیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں. اس نے اسباب تھے، اس نے دعویٰ کر دیا. میرے پاس اسباب نہیں ہیں. لیکن ہم میں سے ہر شخص آج فرعون بنا بیٹھا ہے سامنے کرا. یہ بات ذرا غور سے، اور میں بغیر کسی جذباتیت کے یا بغیر کسی تعصب کی یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں. یعنی باوجود آپ کو اتنے باتیں کہی جاتی ہیں مرد و خواتین کو، میں اکثر باتیں کہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ معاشرہ تیاری نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے. اب کپڑے ہیں مثال کے طور پہ خواتین کے لیے، میں یعنی آپ کپڑے ہیں، کپڑوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو مد نظر رکھنے کا. آپ نے کبھی کسی عورت کو دیکھا ہے کہ اس نے کھلے ڈلے کپڑے پہنے ہوں؟ یہ مطلب اکثریت نہیں کرتی ہے. نہیں، وہ طریقہ جو ہے موجود ہے، جو پردے کا ہے، جو کپڑوں کا سلیقہ ہے، اسلامی سلیقہ ہے، وہ اپنانے کو کوئی تیار نہیں ہے. اکثر آپ دیکھیں خواتین کے کولے، ان کے سینے، ان کے بال کھلے بکھرے، سارے اعضاء جو ہیں وہ آپ کی پیمائش کر سکتے ہیں کہ بھئی ران کا سائز جو ہے اس کا تو اتنا ہے. یہ مطلب مناسب نہیں ہے. لیکن میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کو، اس کی ہدایت کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں. کیا مرد اور کیا خواتین، یہ اس میں تفریق نہیں ہے. میں کسی خاتون کے پیچھے نہیں پڑا ہوا. ہمارا ایک فرعونیت کا ایک انداز ہے. ہر ایک شخص جو ہے دین کو ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے میں یہ حکم مانوں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ مانوں گا، کوئی کہتا ہے ہر ایک، یعنی دین ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے سامنے کرا. ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع. اب دیکھیں بعض مرد حضرات جو ہے داڑھی منڈاتے 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 جو ہے 60 سال میں پہنچ جاتے. اکثر میں دیکھتا ہوں اب 60 سال میں داڑھی چھوڑیں گے بھی نا تو وہ کیا ہوگا، 1-2 ہفتے کی حجامت ہوگی جو پکڑی بھی ہاتھ سے پکڑی بھی نہیں جا سکی. بس حجامت تھوڑی سی چھوڑ دیں گے، وہ بھی شرما کے یار کہ اب کیا داڑھی منڈائیں گے، اب تھوڑی سی چھوڑ دو. پھر بعض لوگ فرینچ کٹ شروع کر دیتے ہیں آخری عمر میں. فرینچ کٹ یہ بھئی وہ فیشن بھی رہے اور داڑھی کا نام بھی ہو جائے، فرینچ کٹ کٹاؤ گے. یہ میں یعنی یہ صرف باتیں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی فرعونیت کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. خالص اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ منزل ہی نہیں ہے، نہ منزل بنانے کے لیے. بوڑھے ہو جائیں گے بس دنیا 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 اور دنیا کی فکریں، ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دنیا کے متعلق ہیں. ما علمت لکم من الہ غیری یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری وقال فرعون نے کہا اے سردارو میرے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، غیر محسوس انداز سے ہم سب یہ جملہ ادا کر رہے ہیں.
میرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بہت ایک بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، اور آپ یقین جانیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جملہ ادا کر رہے ہیں اپنے طرز عمل سے۔ بعض روحانی دعویٰ کرنے والے، ظاہری دعویٰ کرنے والے روحانیت کا، وہ بھی فرعون ہیں سامنے کرام، فرعون بنے بیٹھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ کا مطلب کہ میں تو ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اب یہ تو فرعون کے الفاظ تھے کہ میں تو اپنے علاوہ تو کوئی معبود نہیں دیکھتا، اور یہ دوسرا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ جملہ بھی سامنے کرام محسوس کریں تو ہم اپنے زبان حال سے یہ جھوٹا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو اپنے اعمال سے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو قابل عمل ہے ہی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ بھئی وہ دین پہ عمل کامل طریقے سے کیا ضرورت ہے اس کی۔ ایسے لوگ مل جائیں گے، آپ کو بہت ملیں گے۔ دین میں مکمل داخل ہونا نہیں، میں جو یہ کہے تو ہم اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہے سامنے کرام، جو اگر آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائے، آپ اس کو عملاً جھٹلاتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ آپ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے کرام، آپ دیکھ لیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دعوی فرعونیت جو ہے یہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکا دیں اور تکبر نہ کریں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے سامنے کرام کہ وہ فرعونیت کے بعد چھوڑ دو، فرعون کو چھوڑ دیں۔ جو الفاظ ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم تکبر میں مبتلا ہیں، ذاتی خواہشات اور ذاتی انا پرستی میں مبتلا ہیں، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، نہیں ماننے کے لیے تیار۔ خدائے واحد کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، داڑھی تو چھوٹی سی رکھ لیں گے، زیادہ بڑی نہیں رکھیں گے، یا فرینچ کٹ کرا لیں گے، ہوتے ہیں نا فرینچ کٹ کرا لیں گے، پھر جب سفیدی آ جائے گی کالا خضاب استعمال کریں گے جو کہ ممنوع ہے۔ وہی یعنی زندگی کی یہ خواہشات ہیں سامنے کرام۔ بہرحال تو انہوں نے تکبر کیا، ہوا وجنودہ، انہوں نے اور ان کے لشکر نے، بغیر الحق، بغیر کسی استحقاق کے، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ اور سامعین کرام یہ گمان ہمارا بھی ہے، بغیر کسی لگی لپٹی رکھے بغیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گمان ہمارا بھی ہے، ہمارا کوئی یقین نہیں ہے بعث بعد الموت پہ، دوبارہ زندہ ہونے پہ، یوم حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنت سے اور دوزخ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے۔ دیکھیں آج رخ جو ہے ہمارا سارا ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے، ظاہر سمیٹو، حرام حلال جس طریقے سے بھی ہو اس کو کماؤ، کھاؤ۔ کھانا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کمانا جائز و ناجائز جو بھی ہو، اگر جائز بھی ہے سامعین کرام، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے آپ حرام اگر نہیں کر رہے لیکن اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے تو آپ حرام کمائیں یا حلال کمائیں، نتیجہ تو وہی نقصان ہے، نتیجہ تو وہی خسارہ ہے۔ بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی التین
فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال فرعون، کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو معلوم نہیں ہے کوئی معبود سوا میرے، فأوقد لی یا ہامان علی الطین، فأوقد لی بس آگ جلاؤ میرے لیے اے حامان، علی الطین مٹی پر، یعنی پختہ اینٹیں تیار کرو، فاجعل لی صرحا، پھر اس سے ایک بلند محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، وانی لأظنہ من الکاذبین، اور میں بے شک سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ہے۔ واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اور اس نے تکبر اختیار کیا، اس نے اور اس کے لشکر نے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ Pharaoh said, O nobles, I know of no god for you other than me, so fire up the bricks for me, O Haman, and build me a tower, that I may ascend to the God of Moses, though I think he is a liar. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ He and his troops acted arrogantly in the land with no justification. They thought they would not be returned to us. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔